جس چیز کا شرف، مقام، بزرگی زیادہ ہوتی ہے نا، اس وقت میں اس مقام پر اللہ کی نافرمانی کرنا وہ غضب کو بھی زیادہ دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں طواف کے دوران دعا کروں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی طواف کے دوران چوری کرے تو یہ کتنا سخت جرم، اللہ کے گھر کے سامنے بھی تو باز نہ آیا، کوئی مدینہ منورہ جا کر کوئی گناہ کرے، زیادہ شدید ہے نا۔ حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی زبانی جب رب کا فرمان سنے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون کیا ہے؟ اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، اگر تجھے نہ بناتا تو یہ چاند اور ستارے نہ بناتا۔ پیارے آقا ہیں تو یہ جہان ہے، وجہ تخلیق کائنات کہا گیا نبی پاک کو، ریزن آف دا آل کریشن، بنایا ساری دنیا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہم سب کے لیے گویا نبی پاک ایک ایسی روشن کرن ہے کہ جب اس کائنات میں جہالت کا گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے تھے، اور اس قدر جہالت تھی کہ کعبہ تو موجود تھا مگر کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے۔ آج کعبے کا طواف آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب ننگے ہو کر کفاران مکہ تالیاں بجاتے ہوئے معاذ اللہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ کعبے کی عزت بحال کرنے والا، انسانیت کو وقار دینے والا، صحیح راستہ دکھانے والا، روشنی کی کرن لانے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس دو جہاں کا سہارا میرے آقا جب تشریف لائے تو گویا کائنات کی تقدیر بدلی، کائنات نے ایک نئی کروٹ لی۔ آقا تو کیا آئے، گویا اس دھرتی کی، اس کائنات کی قسمت جاگ اٹھی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک جلا ملی، ایک نئی زندگی ملی۔ اور سبحان اللہ، اس آپ ذرا غور کیجئے، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں بلا تمثیل، میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، کیا ہزاروں عاشقان رسول پہلے ہی رہتے ہیں، علماء کا ادب بھی ہے، بیان سننے کا شوق بھی ہے، میں آ کر بیٹھا پورا فیضان مدینہ بھر گیا، کوئی کمال نہیں ہے ایسی جگہ جانا جہاں جناب جہالت کا دور دورہ ہو، جہاں کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں اسلام کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ ارے نبی پاک ایسے دور میں تشریف لائے جب یوں سمجھیے کہ ایک ایسی قوم جو جنگجو بھی تھی، جہالت والی بھی تھی اور مشرک بھی تھی اور کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایسے وقت میں اتنے مشکل گراؤنڈ میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور ایسی قوم کو تبدیل کرنا، ایسی جس کو کہیے جبلت کو، ایسی نیچر کو چینج کر دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کارنامہ ہے۔ اور سبحان اللہ، تبدیلی لائے تو کیسی لائے، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، بچپن سے اپنی گود میں رکھا تو مولا علی بنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے۔ پڑھیے دنیا کی ہسٹری، کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت بھی گزری ہے کہ جس کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئیں، تلوار لے کر آئیں، جان سے مارنے کے لیے آئیں، مگر جلوہ جانا دیکھیں تو اب جان دینے والے بن جائیں۔ ایسا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا کہ گرفتار کرنے آئیں، نہیں چھوڑوں گا، میں گرفتار کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے چند جملے سنیں، نورانی چہرہ دیکھیں تو ان کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جائیں۔ پہلے کہا چھوڑوں گا نہیں، اور اب کہتے ہیں آقا آپ کا در چھوڑوں گا نہیں۔ دیٹ از دا ریولوشن۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں وہ عظیم ریولوشن آیا۔ آج بھی سبحان اللہ، اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کی بات کریں، آپ کے اعجاز کی بات کریں، آپ کی جناب اسپیشلٹیز کی بات کریں، تو سچی بات یہ ہے
1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، مورخین لکھ رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، سیرت نگار لکھ رہے ہیں، کوئی سیرت کی کتاب لکھتا ہے، کوئی کسی وصف کی بات کرتا ہے. بات یہ ہے کہ 1400 سال گزرے ہیں، بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. یہ کیسی ہستی ہے کہ جس کی بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے. پراؤڈ فیل ہوتا ہے، یا اللہ تیری مہربانی ایسے نبی کا امتی بنایا، ایسے آقا کا مجھے غلام، یہی شرف کافی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل گئی، یہی بہت بڑا شرف ہے کہ ایسے نبی جو رب کے حبیب ہیں اور میں ان کا امتی کہلایا. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، سچی بات میں نے کہا نا کہ نہ ہماری اوقات نہ ہمارے پاس الفاظ، مگر میں سوچ رہا تھا کہ آج جمعے کا بیان کس موضوع پر کیا جائے، تو پھر ذہن نے یہی کہا، اسلامی بھائیوں نے بھی مشورہ دیا کہ مبارک مہینے کی آمد ہے، کچھ آقا کی ولادت ہی کی بات کر لیتے ہیں، تاکہ ذہن بھی تیار ہو جائے، روح بھی تیار ہو جائے، دل و دماغ سے. اور تواڈی پنجابی وچ کہتے ہیں نا، گج وج کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک کا شجرہ نسب، سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان. یہ بخاری شریف میں یہاں تک آپ کا شجرہ لکھا. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب اور بن مرہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا، دونوں کا جو شجرہ ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے. آگے چل کر دونوں سلسلے ہو جاتے ہیں، عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ. سبحان اللہ. علماء نے لکھا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بعض مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ عدنان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اور سبحان اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد ہیں، آپ کے فرزند ارجمند ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں میرے آقا کو عرفہ و اعلیٰ بنایا. نسب میں اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نسب، نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ کفار جو تھے نا، پیارے آقا کے بدترین دشمن تھے. ہر وہ چیز تلاش کرتے تھے، معاذ اللہ ملتی نہیں تھی کہ جس سے کسی طرح شان گھٹائی جائے، مگر وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے. حضرت ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہ لائے تھے، تو بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا، اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالی خاندان سے ہیں، اشرف اور اعلیٰ خاندان سے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت سنو، میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم سے مجھ کو چن لیا. یعنی نبی پاک کے، دیکھیے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. لوگ اپنی فیملی کی بات کرتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے دادا یہ تھے، میرے جناب پر دادا یہ تھے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے ان کا بھی نسب نامہ پتہ ہونا چاہیے، ان کے خاندان کی معلومات ہونی چاہیے، اور دل و جان سے عزت و احترام مزید بڑھنا چاہیے. اب آئیے قریش، میرے آقا قریشی ہے نا. قریش کون تھے سیکھیے. آج میں کچھ بیسکس بتانا چاہتا ہوں تاکہ شروع سے ہم نبی پاک کی سیرت کو سمجھنا شروع کریں. قریش جو تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں
حضرات سبھی حضرات اپنی گونا گو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں فہر بن مالک نام یاد رکھنا ہے، فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور انہی کی اولاد قریشی کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک جو تھے یہ قریش کس لیے کہلاتے؟ قریش عربی میں کہتے ہیں ایک سمندری جانور کو جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری چھوٹے جانوروں کو کھا ڈالتا ہے، یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک شجاعت، طاقت، بہادری میں تمام قبائل عرب پر غالب رہے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب سلسلہ جو ہے فہر بن مالک سے ملتا ہے، ماں باپ دونوں کا جو نسب ہے جا کر ملتا ہے، اس لیے میرے آقا قریشی کہلائے۔ نبی پاک ہاشمی بھی ہیں۔ ہاشم کون تھے؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ پیارے آقا کے پردادا کا نام تھا ہاشم، اصل نام ان کا پتہ کیا تھا؟ یہ تو ان کا نام پڑ گیا، ان کا اصل نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ سبحان اللہ، پنجاب کے لوگ بڑی مہمان نوازی کرتے، سنو میرے آقا کے پردادا بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ اچھا، مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو ملک کے شام سے انہوں نے خشک روٹیاں خریدی اور حج پر جب حاجی آنے تھے تو ان روٹیوں کا چورا کیا، اونٹ کے گوشت کے شوربہ ملایا، سرید بنایا اور حاجیوں میں بانٹنے لگ گئے۔ ہاشم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ روٹیوں کا چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو اب سمجھ آ گئی بھائی، فہر بن مالک قریش تھے اور عمر جو تھے پیارے آقا کے پردادا، ان کا لقب پڑا ہاشم، اور میرے آقا قریشی بھی کہلائے، ہاشمی بھی کہلائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد پر تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، مگر آج میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کا ایک عظیم واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میری نیت ہے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً اس مہینے میں جو ہم بیانات کریں گے، پیارے آقا کی سیرت کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم کچھ ولادت سے پہلے کے واقعات اور پھر جیسے جیسے موقع ملتا گیا تو انشاءاللہ ولادت کے وقت کے واقعات، نبی پاک کے بچپن کے واقعات، پیارے آقا کی مکی زندگی کے واقعات، اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں، اعلان نبوت کے بعد کا تذکرہ، پھر سبحان اللہ ہجرت مدینہ کا تذکرہ، پھر بدنی زندگی کی باتیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو غزوہ احد، غزوہ بدر، نبی پاک کی زندگی کے مختلف ادوار کو مختلف سیشن میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان بھی کرنا ہے، ریکارڈ بھی کرنا ہے۔ لیکن اتنے سارے بیانات کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو شاندار کتابیں مکتبۃ المدینہ نے عطا کر دی ہیں، بہت خوبصورت دو کتابوں کا نام لوں گا، اس مہینے میں تو ان کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں ان کی باتیں تو پتا ہوں، ان کا انداز تو پتا ہو، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات تو ہو۔ تو ایک کتاب کا نام ہے سیرت رسول عربی اور دوسری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گی۔ اچھا، دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں، پیسے تو کمانے نہیں ہیں، اگر آپ نے خریدنا نہیں ہے تو نہ خریدیں، انٹرنیٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی .net پر یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، پڑھیے تو صحیح، نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا، مزید عشق رسول بڑھے گا۔ تو ایک واقعہ جو ہمارے ایمان کو بھی جلا بخشتا ہے، ہمارے عقیدے کو بھی تقویت دیتا ہے، نبی پاک کی شان بھی بیان کرتا ہے، اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ جس کو ہم سورہ فیل میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہاتھی والا واقعہ۔ یہ واقعہ کیا تھا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ نبی پاک کی پیدائش سے 55 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ ریپیٹ کریں گے، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا، اس نے جناب پلان کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جاؤں گا اور کعبے کو ڈھا دینا ہے، نہ کعبہ رہے گا، نہ مسلمان اس کا طواف کرنے جائیں گے، نہ حج کریں گے۔ اب اس نے لشکر تیار کیا، بڑے بڑے ہاتھی، اور جس ہاتھی پر وہ خود بیٹھا تھا وہ ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، بڑا بڑا ہاتھی تھا،
اب جناب وہ لے کر مکہ پاک پہنچا. اب مکہ پاک میں جیسے پہنچا تو وہاں جو ہے وہ ابرہہ سپہ سالار کا نام تھا. تو حضرت عبد المطلب جو تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا شریف، وہ گئے اور جا کر جب ملنے گئے تو ابرہہ نے بڑے اس کو احتشام کے ساتھ بڑے آنر کے ساتھ بٹھایا کہ قریش کے سردار آئے ہیں. تو اس نے کیا کیا تھا، ابرہہ نے خوف پھیلانے کے لیے مکے کے لوگوں کے مویشی، مال مویشی، گھوڑے، اونٹ وہ پہلے سے گرفتار کر لیے. ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا. تو حضرت عبد المطلب گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے ہمارے شہر کے لوگوں کے اونٹ لے لیے ہیں، جانور قبضہ کر لیا ہے. تو ابرہہ کہتا ہے میں تو سوچا، میں نے یہ خیال کیا کہ آپ مجھ سے یہ نیگوشیٹ کرنے آئے ہیں، یہ بات کرنے آئے ہیں کہ جناب کعبے پر حملہ نہ کیا جائے، یہ مسلمانوں کا اللہ کا گھر ہے اور ہم یہاں عبادت کرتے ہیں. آپ کو اپنے مویشیوں کی فکر ہے. میں تو سمجھا آپ سردار ہیں اور سرداروں والی بات کریں گے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب نے اس دن جو تاریخی الفاظ کہے، دلوں پہ نقش کرنے کے قابل ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے. کعبہ جس کا گھر ہے اسی نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ابرہہ کے لیے بالکل نئی بات تھی. یعنی ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ سرنڈر کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے اعلان کیا ان کو سارے مویشی دے دو. سارے مویشی دے دیے. حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم کے پاس جا کر ایک عظیم اعلان کیا کہ اے قوم کے لوگوں، اب تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، مکے کو خالی کر دو. یہ دنیا کی عجیب جنگ تھی کہ کوئی ریٹیلیشن کے لیے موجود نہیں تھا، کوئی جناب کسی فوج کو روکنے کے لیے موجود نہیں تھا. ایک طرف کعبے کو ڈھانے کا پلان ہے، تہس نہس کرنے کا ارادہ ہے، دوسری طرف مسلمانوں میں اعلان کیا جا رہا ہے، اس وقت کے ایمان والوں میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ دور ہٹ جاؤ، کوئی سامنے نہ آئے، اپنے مال مویشی، اپنا مال و اسباب لو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ. مکے کے لوگ پہاڑوں پر چلے گئے. آج بھی مکہ شریف دیکھیں تو کعبے کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، گویا وہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر رب کی قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتے تھے. حضرت عبد المطلب نے قوم کو تو اوپر بھیجا، خود کعبے پر آتے ہیں، کعبے کا دروازہ تھامتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہوئے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، اے میرے مالک، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان بے ایمانوں کے مقابلے میں اپنے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. عبد المطلب نے بھی دعا مانگی، خود بھی پہاڑ پر چلے گئے. اللہ اکبر. اب ہاتھی کا لشکر تیار ہے حملہ کرنے کے لیے. دنیا کا دستور ہے میزائل کا مقابلہ میزائل سے کیا جاتا ہے، نیوی کا مقابلہ، پانی کے جہازوں کا مقابلہ پانی کے جہازوں سے کیا جاتا ہے. بری فوج ہو تو مقابلے میں بری فوج آتی ہے. اللہ اکبر. میرے رب نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا، ایک طرف ہاتھی ہیں، دوسری طرف ابابیل بھیجے جا رہے ہیں. کوئی بڑا ہتھیار نہیں تھا، چھوٹا سا پرندہ بھیجا گیا. اللہ اکبر. اور ان پرندوں نے کوئی پہاڑ نہ گرائے. ارے ہاتھی کو مارنے کے لیے بڑی بڑی چٹانیں درکار ہیں. میرے رب نے رہتی دنیا کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وہ نظارہ دکھایا کہ رب چاہے تو ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے کنکر سے تباہ کر سکتا ہے. وہ ابابیل کا لشکر آتا ہے، کنکر پھینکے جاتے ہیں اور ان کنکروں نے کمال کر دیا. کیا میزائل کام کرتے. روایتوں کے الفاظ ہیں کسی فیل سوار کے سر پر، اس کے سر پر وہ پتھر گرتا، اس کو چیرتا، ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں جا کر نصب ہو جاتا. جس کو پتھر لگنا تھا اس پتھر پر اس کا نام موجود تھا. صرف چیرا نہیں بلکہ پرخ سے اڑا دیے، نام و نشان ختم ہو گیا. یہ وہ واقعہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ساری دنیا میں اسلام کا، کعبے کا، ایمان والوں کا ایک روب اور دبدبا بیٹھ گیا. ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اس قوم سے کیسے لڑ سکتے ہیں کہ جس کے لیے آسمان سے ابابیل آ جاتی ہے، آسمان سے مدد آتی ہے. ایک گویا خوف پھیلا دیا گیا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ میرے آقا کی آمد سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. ساری دنیا کو بتانا تھا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے.
کسی کی جلوہ گری ہونے والی ہے. دنیا کا دستور ہے صبح ہونے سے پہلے تھوڑا سا اجالا پھیلتا ہے, تارے چلے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے صبح آنے والی ہے. کسی بھی بڑے اعلان سے پہلے کوئی پریپریشن ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس دنیا میں نبی پاک کے آنے سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ سارے عالم کے لیے ایک اعلان تھا. اب میں سورہ فیل پڑھنا چاہوں گا اور اس کا ترجمہ بتانا چاہوں گا. ایمان بھی تازہ ہونا ہے, عقیدہ مزید مضبوط ہونا ہے. میں ایک بار پھر سوال کرتا ہوں, یہ واقعہ نبی پاک کی آمد سے کتنے دن پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہو گیا. یاد رکھنا. اب سنو سورہ فیل. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ الم ترا, اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ آقا تو تشریف ہی نہیں لائے تھے. آقا تو 55 دن بعد دنیا میں آئے اور قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے. اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. تو اب پتا کیا چل رہا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہے اول. نبی پاک کی وہ حدیث یاد کرو کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ اکبر. میرے رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کا, اپنے حبیب کا نور پیدا کیا. تو میرے آقا کی شان وہ ہے. قرآن کہتا ہے, اب ذرا آگے الفاظ سنیے گا. رب فرماتا ہے, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی, ٹولیاں بھیجی. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, اور کیا ہوا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے ہیں. اس کنکر نے حال کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا. اللہ اکبر. یہ میرے رب کی شان وہ نظارہ تھا. اور یہ ایک واقعہ نہ ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ, ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی. برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا. بتوں کا منہ کے بل گر جانا, فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا, کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا, ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا, شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا, پیارے آقا کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بسرا کے محل روشن ہو گئے. یہ سب واقعات کسی سلسلے کی کڑی ہیں, کسی آمد کی نبی سنائی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ میلاد منانا ہے. جھنڈے لگا کر منائیں گے, چراغاں کر کے منائیں گے. رات کو کوئی گزرے گلی سے تو پتہ چل جائے یہ جگمگاتا گھر کسی عاشق رسول کا ہے. دن میں گزرے تو مدنی پرچم بتا دے کہ یہ گھر کسی عاشق رسول کا ہے. لیکن جھنڈے بھی لگانا ہے, لائٹیں بھی لگانا ہے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق میلاد کو, ساری دنیا کو میلاد منانے کا نیا جذبہ بھی دیا اور میلاد منانا کیسے اس کا طریقہ بھی دیا. فرماتے ہیں جھنڈے ضرور لگائیں, لائٹیں ضرور لگائیں, ضرور سرکار کی نعتیں بلند کریں, چرچا اور بلند کریں, مگر کسی کو تکلیف دے کر نہیں. حقوق العباد کا خیال رکھیں. روڈے بند کر کے ایسی جناب اسپیکر لگا کر کے رات بھر بیمار سو نہ سکیں, ایسی محفل نہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کا میلاد منا رہے نا, ان آقا کا انداز یہ تھا کہ ایک بار میرے آقا وضو فرما رہے, ایک پیاسی بلی آ گئی. آقا نے وہ برتن بلی کے آگے کر دیا. جو نبی جانوروں کا اس طرح خیال فرمائیں, ہم ان کے امتیوں کو تکلیف پہنچائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے.
میلاد ضرور بنائیں، دھوم دھام سے بنائیں، مگر حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک اور غلطی کرتے ہیں عاشقان رسول، دعوت اسلامی والے تو نہیں کرتے، لیکن چلیں ساری دنیا میں یہ بیان سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ لائٹنگ لگائیے مگر اس کا بل پے کیجئے۔ چوری کر کے کون سی نیکی ملنی ہے؟ کنڈا لگا کر جناب میں کیا کر رہا ہوں، ربیع الاول کا چراغا کر رہا ہوں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اب تھوڑی پیسے نہیں ہے، تھوڑی لائٹنگ کریں، تھوڑا چراغا کریں، جائز کریں، ان سے ڈپارٹمنٹ باپڈا وغیرہ جو بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بات کریں، ان کو بل پے کریں، تاکہ الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریعت کے تقاضوں کے مطابق منائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گے۔ ایک اور بات، گھر تو سجا لیں گے انشاءاللہ، نئے کپڑے بھی پہنیں گے نا انشاءاللہ، عیدوں کی عید ہے نا، جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں، تو سفید لباس پہنیں گے عید والے دن، میرے آقا کو بڑا پسند، ہو سکے تو اس دن امامہ بھی نیا پہنے ہیں۔ اب ذات کو تو سجا لیں گے لیکن اپنے باطن کو بھی تو سجانا ہے نا۔ میلاد پر اپنے آقا کو کیا تحفہ دینا ہے؟ کوئی تیاری کی ہے تحفہ دینے کی؟ اچھا، پچھلی 12ویں شریف کو میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، بڑی رات ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ نے اپنے آقا کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ ساری دنیا کو جب برتھ ڈے آتا ہے گفٹ دیتے ہو، نبی پاک کے میلاد میں کیا تحفہ دینا ہے؟ اس بار ہم آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ آقا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نیت کرتے ہیں کہ آپ کے میلاد کی خوشی میں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یعنی ہم میلاد نمازی بن کر گزاریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب زندگی میں ایسی تبدیلی لے آؤ جس کے چہرے پر آقا کی سنت نہیں ہے، میرے آقا کو داڑھی کا تحفہ پیش کر دو کہ آقا بس آپ کے میلاد کی خوشی میں میں نے داڑھی سجا لی، اب یہ قبر میں بھی داڑھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، پوری مٹھی کر لیں تو یہ سبحان اللہ کیسا پیارا تحفہ ہوگا۔ یہ وہ تحفے ہیں جو انشاءاللہ پیش کریں میرے آقا کی براہ راست نگاہ کرم ہو جائے گی۔ اچھا، کوئی ہم سے پوچھے یار آپ پہلے بڑا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولتے، بندہ کہے یار میرے آقا کا میلاد آیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنا کاروبار بدل دیا، بندہ کہے میرا کاروبار ٹھیک نہیں تھا، نبی پاک کا میلاد آیا میں نے حرام روزی چھوڑ دیا، فقط حلال کماؤں گا۔ یعنی زندگی کی جتنی برائیاں ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، جو کچھ ہم غلط کام کرتے ہیں، that is the right time for the right decision، بہترین موقع ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا۔ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے بنائیں گے، حرام روزی کو چھوڑ کر بنائیں گے، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے توبہ کر کے بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا اس بار میلاد مناؤ کہ شیطان دم دبا کر بھاگ جائے کہ نبی پاک کے غلام جاگ گئے ہیں، اب یہ پیارے آقا کے سچے امتی اور سچے عاشق رسول بننے کا عزم کر بیٹھے ہیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی بھی اچھی گزرنی ہے، اور قبر میں جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہونا ہے، آقا تشریف لائیں گے، قبر جگمگا اٹھے گی، اور انشاءاللہ اپنے غلام کو سینے سے لگائیں گے۔ تو ایسی زندگی گزارنی ہے، اور ایسی زندگی گزارنا شریعت کے مطابق میلاد منانا کیسے ہے، اس کے ان تمام طریقوں کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور سبحان اللہ سارے عالم میں، ساری دنیا میں نبی پاک کا چرچا بلند ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا بھی ایک اس میں حصہ ہے کہ وہ بھی اس چرچے کو بلند کرنے میں کوشاں ہے الحمدللہ۔ ویسے تو ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن چاند نظر آتے ہی استقبال ربیع النور ہی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ میرے شیخ طریقت جو عاشق میلاد ہیں، روزانہ ہی گویا پیارے آقا کی آمد کا جلوس بھی نکالتے ہیں، وہ بھی مدنی چینل پر ہم براہ راست دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ، عجیب سما، روحانیت، سبحان اللہ۔ تو ایک نیت تو یہ کریں کہ 12 راتیں انشاءاللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے دیکھنے ہیں انشاءاللہ۔